أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحے پڑھیں گے، جس میں سورۃ الفاتح، سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں۔ اس میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں پر یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور آخری صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ آئیے پہلے صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے صفات۔ اللہ کی تعریف سے مراد الحمدللہ رب العالمین، ہدایت کی دعا سے مراد اہدنا الصراط المستقیم، متقیوں کے لیے ہدایت کی دعا ہدی للمتقین، اور متقیوں کی صفات والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والآخرۃ الموقنون۔ ان کو مختصر ہم یوں کہیں گے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ آئیے دوسرے صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، یعنی ان الذین کافروا سواء، اور دوسرا اشارہ کیا ہے؟ منافقین کو ہدایت نہیں، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور تیسرا ہے کیا ہے؟ فسادی اور بیوقوف، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور چوتھا کیا ہے؟ دو رخے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ آیتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ آئیے ان اشاروں کو لیتے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں: کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو آج جو اشارہ ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے چوتھا اشارہ، کیا؟ دو رخے۔ تو آئیے اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق دیکھیں۔ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں، اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو چوتھا اشارہ دو رخے۔ آئیے پہلے تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وا جو ہے وہ حرف ہے، اذا جو ہے یہ اسم ہے موصولہ، لا جو ہے یہ لا کی جو ہے ماضی ہوتا ہے، یہ اس کی جمع ہے، فعل ہے۔ اللہ زینہ جو ہے کیا ہے؟ وہ اسم موصولہ یعنی اسم ہے۔ آمنو یہ فعل ہے آمنہ کا، کالو یہ کالا کا فعل ہے جمع کا، آمنہ یہ بھی جو ہے کیا فعل ہے، ہم ایمان لائے۔ وا حرف ہے، اذا جو ہے یہ اسم ہے موصولہ، خلاؤ خلا کا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، الا حرف ہے، شیاطین دو لفظ ہے، شیاطین ہم، شیاطین جو ہے شیطان کی جمع ہے یعنی اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، کالو کالا کا جو ہے فعل ہے ماضی کا جمع ہے، انا یہ دو ہے، انا بے شک، نا ہم، انا حرف ہے اور نا جو ہے وہ ضمیر اسم ہے۔ ما کم، ما جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اس میں ظرف، ما اور کم جو ہے اس میں ضمیر، دونوں جو ہے وہ اسم ہے۔ انما یہ اصل میں ان اور ما کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ایک لفظ کے طور پر لیا جائے گا۔ انما کیا ہے؟ حرف۔ نحنو یہ ضمیر ہے،
لہذا اسم ہوا مستہزئون، واو نون سے پتہ چل رہا ہے جمع مذکر جو ہے اس کا صیغہ ہے مستہزئون، اسم ہے۔ اللہ اس میں جلالہ ہے، یستعزئ یہ فعل ہے مضارع کا، بی حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، وا حرف ہے، یمدہم یمد جو ہے یہ فعل ہے، ہم جو ہے کیا ہے ضمیر ہے اسم ہے، فی حرف ہے، طغیانہم دو اس ہیں، طغیان جو ہے یہ بھی اسم ہے، ہم جو ہے اس میں ضمیر ہے، دونوں اسم ہے۔ یا مہون مضارع کا جو ہے وہ جو ہے فعل ہے مضارع کا، اس کا واحد ہوتا ہے، یا مہون جو ہے وہ جمع ہے۔ اولئک کا اس میں مسئولہ سوری اس میں کیا ہے اشارہ ہے بعید دور کا، اور اللہ زینہ کیا ہے یہ اس میں مسئولہ ہے، اشترو اشترو یہ فعل ہے، اشترا کی جمع ہے۔ الدلالہ الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے۔ بی جو ہے حرف ہے، الہدا جو ہے وہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا۔ فا جو ہے حرف ہے، ما حرف ہے، رابحت یہ فعل ہے۔ تجارت یہ جو ہے اسم ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، وا حرف ہے، ما حرف ہے، کانو یہ کانا کا فعل ہے ماضی کا، محتدین یانون سے پتہ چلا کیا ہے اسم ہے اور جمع مذکر ہے۔ اسباق دیکھتے ہیں، منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ تو آئیے حروف کو ایک دفعہ پھر پہچانتے ہیں۔ وا حرف، اذا اسم، لکو جو ہے یہ فعل، الذین اسم، آمنو فعل، قالو فعل، آمنا فعل، وا حرف، اذا اسم، خلو فعل، الا جو ہے حرف، شیاطین اسم، ہم اسم، قالو فعل، انا یہ دو لفظ ہیں، انا حرف اور نا جو ہے وہ ضمیر اسم، ما اسم، کم اسم یعنی ضمیر، انما یہی ایک حرف کے طور پہ ہے، نحنو جو ہے ضمیر اسم ہے، مستہزئون یہ واو نون سے پتہ چل رہا ہے جمع مذکر کا جو ہے کیا ہے اسم کا صیغہ ہے۔ اللہ اس میں جلالہ اسم ہے، یستعزئ یہ جو ہے فعل ہے مضارع کا ہے، یا کی علامت سے، بھی جو ہے یہ حرف ہے، ہم جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، وا حرف ہے، یمدو جو ہے یہ فعل ہے، ہم کیا ہے یہ اسم ہے ضمیر ہے، فی جو ہے حرف ہے، طغیان یہ جو ہے اسم ہوتا ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر اسم دونوں اسم ہے۔ یا مہون علامت مضارع آئی، یہ فعل ہے مضارع کا جمع کا غائب کا صیغہ۔ اولئک کا یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، اسم ہوا، اللہ زینہ اس میں موصولہ اسم ہوا، اشترو جو ہے یہ جمع کا فعل ہے اشترا کا ماضی کا، تو یہ کیا ہے اشترو یعنی فعل ہوا۔ اب دلالہ الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، بولتا سے پتہ چل رہا ہے مؤنث ہے، واحد ہے، اور یہ بی جو ہے یہ حرف ہے، الہدا جو ہے یہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ فا جو ہے حرف ہے، ما حرف ہے، رابحت یہ جو ہے فعل ہے، تجارت یہ اسم ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، دونوں اسم ہے، وا حرف ہے، ما حرف ہے، کانو کانا کا فعل جمع کا ہے، محتدین یانون سے پتہ چلا کیا ہے اسم ہے اور کیا ہے مذکر کی جمع ہے۔ اب دیکھیے نئے الفاظ جو اس میں آئے ہیں ہر لائن میں، 2 1 3 3 1 یعنی 3 سے زیادہ نہیں ہے، کیوں 6 آلریڈی ہم TC1 میں ہر لائن کے پڑھ چکے ہیں، تو یہ جو 3 آئیں گے ان کے لیے ہم 3 جو ہے نئے فکرے جو ہے وہ دہرائیں گے اور اس طرح انہیں یاد کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ پہلے وا اور اذا جب لکو وہ ملتے، لکو کے معنی ہے وہ ملے، لیکن اذا کی وجہ سے کیا ہوگا مضارع میں یعنی حال میں ترجمہ ہوگا جب وہ ملتے ہیں۔ کون ملتے ہیں؟ الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے جو دو رخ ہیں کہ جب وہ مسلمانوں سے صحابہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وا اور اذا جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، الا طرف شیاطین یعنی شیطان اپنے شیطانوں کے یعنی اپنے سرداروں کے، تو کیا کہتے ہیں؟ کالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم، معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک صرف انما صرف فقط نحنو ہم تو بس کیا ہے مستہزئون مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی دو رخوں کی کیا بات تھی، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہو گئے،
اور جب اپنے کافروں اور مشرکوں کی طرف یا سرداروں کی طرف جاتے تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس میں نئے الفاظ دیکھیے، لقو ہے تو اس کو دہرائیں گے ہم 3 دفعہ، وَإِذَا لَقُوا وَإِذَا لَقُوا وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، اذا کی وجہ سے مضارع میں ترجمہ ہوا، الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا، یہ نیا لفظ ہے خلو، اسے 3 بار دہرائیں گے، وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں کہاں، اِلَىٰ شَیَاطِینِہِم، اپنے شیطانوں کی طرف سے، قالو تو وہ کہتے ہیں انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحنو، ہم تو صرف کیا ہے، مستہزئون، نیا لفظ ہے، R5S 10 لوڈ کیجئے، مستہزئون مستہزئون مستہزئون، مذاق کر رہے ہیں۔ آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں۔ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ، تو دراصل ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ علم، اس حصے کو ایک بار دہرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، اور یمدہم، یمدو کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا، یعنی ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، طغیان سرکشی، ہم ان کی، یا مہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی وہ بھٹک رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو نئے الفاظ کیے، یستازی ہے تو لہٰذا یستازیوں کے لیے ہم 3 دفعہ جو ہے اسے دہرائیں گے، اللہ یستعزی، اللہ یستعزی، اللہ یستعزی، اللہ مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، اور نیا لفظ کیا ہے، یمدو اور طغیانہم، تو RS 510 لوڈ کریے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی۔ یا مہون نیا لفظ ہے، اسے بھی RS 510 لوڈ کیجئے، وَيَا مَحُون، وَيَا مَحُون، یا مَحُون، وہ بھٹکتے پھر رہے۔ اس کی شرح دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چلاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ علم، اس حصے کو دہرا لیں۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک وہ لوگ، الذین، جنہوں نے، یہی ہیں وہ لوگ، کون سے، اشترو، خرید لیا، الدلالہ، گمراہی کو، بالہدیٰ، اس طرح کے معنی ہوتا ہے بارٹل، یعنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز دینا۔ پہلے یہ ہوتا جس کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ دے کے دوسرا، مثلا گندم ہے وہ گندم دے کے کپڑا لیتا تھا، گندم دے کے وہ جو ہے سبزی لیتا تھا، گندم دے کے وہ گوشت لیتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ بارٹل جو سسٹم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اشترو، یعنی کوئی چیز دے کے اس کے بدلے۔ تو یہاں پہ کیا انہوں نے گمراہی خریدی کس چیز کے بدلے میں، ہدا، یعنی ہدایت چھوڑ کے دے کے اس کے بدلے میں گمراہی خرید لیجیے سودا۔ فما، اور کیا یہ جو ہے کیا بے حد فائدہ، فما، نہ پس فائدہ دیا اس میں، تجارت، ان کی تجارت میں، ان کی تجارت، یعنی ان کی اس تجارت نے، خرید و فروخت نے، کہ گمراہی خریدی ہدایت دے کے، اس نے انہیں فائدہ نہیں دیا، وما، اور نہیں، کانو، تھے وہ، محتدین، ہدایت، یعنی وہ نہ تھے ہدایت پانے والے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ آیت چونکہ اگلے صفحے پر ہے مگر مضمون کی تکمیل کے لیے اس کو اس حصے میں شامل کیا گیا ہے، تو آئیے اس میں نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔
इश्तरो दलाला नया है तो आर 5S10 लौट कीजिए। इश्तरो दलालता, इश्तरो दलालता, इश्तरो दलालता, खरीद लिया है गुमराह को। बिलहुदा नया लफ्ज है, बिलहुदा, बिलहुदा, बिलहुदा हिदायत के बदले। रबिहत और तिजारत नए लफ्ज है, इनको भी हम दोहराएंगे। फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा रबिहत तिजारतुहुम, बस ना फायदा दिया तिजारत में। इसमें गौर कीजिए, ये ता पे क्या है, सुकून जज्म, और आगे शद है। जब हम ये मिलाएंगे तो हा जो है डायरेक्ट इस ता से मिलेगी, ये ता नहीं पढ़ी जाएगी। जैसे अबदत में हमने क्या था, अबत्ता, अबत तुम, दाल की आवाज नहीं थी। इसी तरह राबेहत, राबेहा, ये ता इस ता से मिल रहा है। राबेहती, राबेहती, इसी ते को हम 2 दफा पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ ही नहीं रहे। राबेहत तिजारतुहुम, बस ना दिया फायदा उनकी तिजारत। वमा कानू मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले। मुहतदीन नया लफ्ज है, इसे भी हम दोहराएंगे। वमा कानू मुहतदीन, वमा कानू मुहतदीन, वमा कानू मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पाने वाले। तो आइए आगे चलते हैं। शरह ये है, यकीनी तौर पर वो नुकसान उठाने वाले, क्योंकि उनका आखिरी अंजाम जहन्नम है। वाज़ह तौर पर वो गलत रास्ते पर है, यही वजह है कि वो हिदायत पाने वाले नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला वो रवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफवर्जी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। कभी किसी को हरगिज मुनाफिक मत कहिए, इसलिए कि दिलों के हाल को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। क्यों ना हम खुद अपनी फिक्र करें और खुद की गलतियों की इस्लाह करें। दूसरों को मशवरा जरूर दीजिए, मगर इस ख्याल के साथ नहीं कि आप उनसे बेहतर या अच्छे हैं। अल्लिम आयत के इस हिस्से को दोहरा लीजिए। तो आइए तर्जमा लेते हैं तीनों आयतों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब वो अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, वो अंधे हो रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो उनकी तिजारत में कोई फायदा ना दिया और ना वो हिदायत पाने वाले थे। आइए असबाक दुआ और प्लान की तरफ चलते हैं। असबाक हमें इन आयतों से मिले। मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता नहीं। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे निफाक से बचा और सच्चा मोमिन बना। लोगों के साथ खैर खाई का मामला करने में मेरी मदद फरमा और एहतसाब कीजिए और उसके साथ प्लान बनाए। इंशाल्लाह मैं हरगिज किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा या नहीं उड़ाऊंगी। आइए अस्मा अफ़ाल देखते हैं। इनमें नया लफ्ज है शैतान। शैतान वाहिद होते जमा शयातीन। मुस्तहज़िउन जमा इसके होगा मुस्ताज़िऊन मुस्ताज़ीन। मुहतदीन इसकी जमा होगा मुहतदून मुहतदीन। 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़ाल जो इसमें आए हैं, फतहा नसरा दरबा समय के पैटर्न पे क्या, आमिहा या महू इहमा, आमिह डैश अमहा, राबिया यारबऊ इरबा, राबे मरबू रिबा। तो आइए इसका टेबल देखते हैं। पहला टेबल है आमिया का। आमिया वो अंधा हुआ, आमिहू वो सब अंधे हुए, आमेहता आप अंधे हुए, आहमेतु मैं अंधा हुआ, आहमेतु आप सब अंधे हुए, आहमेना हम सब अंधे हुए, आमेहत वो औरत अंधी हुई। यामहू वो अंधा होता है, यामहूना वो सब अंधे होते हैं, तामहू आप अंधे होते हैं, आमहू मैं अंधा होता हूँ, तामहूना आप सब अंधे होते हैं, नामहू हम सब अंधे होते हैं, तामहू वो औरत अंधी होती है।
اہما اندہ ہو، اہمہو اندے ہو، لا تہما مت اندہ ہو، لا تہمہو مت اندے ہو، آمہن اندہ ہونا ڈیش امہو اندہ ہونا۔ اگلا ٹیبل ہے رابعہ، رابعہ اس نے نفع دیا، رابعہ ان سب نے نفع دیا، رابحت آپ نے نفع دیا، رابحتو میں نے نفع دیا، رابحتم آپ سب نے نفع دیا، رابحنا سب نے نفع دیا، رابحت اس عورت نے نفع دیا۔ یربہو وہ نفع دیتا ہے یا دے گا، یربہونا وہ سب نفع دیتے ہیں یا دیں گے، تربہو آپ نفع دیتے ہیں یا دیں گے، اربہو میں نفع دیتا ہوں یا دوں گا، تربہونا آپ سب نفع دیتے ہیں یا دیں گے، نربہو ہم سب نفع دیتے ہیں یا دیں گے، تربہو وہ عورت نفع دیتی ہے یا دیں گے۔ اربح نفع دے، اربہو نفع دو، لا تربح مت نفع دے، لا تربہو مت نفع دو، رابح نفع دینے والا، مربوح جس کو نفع دیا جائے، ربح نفع دینا۔ تین حرفی کمزور افعال جو آتے ہیں وہابہ، وعدہ، کالا، کانا کے پیٹرن پہ ان میں ہے خلا یخلو اخلو، خلا یخلو اخلو، خالن ڈیش خلو، تو آئیے اس کا ٹیبل بھی دیکھتے ہیں۔ خلا وہ تنہا ہوا، خلو وہ سب تنہا ہوئے، خلوتا آپ تنہا ہوئے، خلوت میں تنہا ہوا، خلوتم آپ سب تنہا ہوئے، خلونا ہم سب تنہا ہوئے، خلت وہ عورت تنہا ہوئی۔ یخلو وہ تنہا ہوتا ہے یا ہوگا، یخلونا وہ سب تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، تخلو آپ تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، اخلو میں تنہا ہوتا ہوں یا ہوں گا، تخلونا آپ سب تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، نخلو ہم سب تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، تخلو وہ عورت تنہا ہوتی ہے یا ہوں گی۔ اخلو تنہا ہو، اخلو تنہا ہو تم سب، لا تخلو مت تنہا ہو، لا تخلو تم سب مت تنہا ہو، خالن تنہا ہونے والا ڈیش خلون اور خلوتن، خلون اور خلوتن تنہا ہونا۔ تو ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 گرامر میں صفحہ 2 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس میں گرامر میں ہدا کا ٹیبل پڑھیں گے۔ ہدا کا لفظ قرآن میں 161 بار آیا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا اگر قرآن کھولو گے، کھولو سے فتحہ، تو اللہ کی مدد آئے گی، مدد سے نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، مار پڑنے سے دربا، اس لیے سن لو، سننے سے سہا۔ تو ہمارے صحت مند جو ہے باب کیا ہوئے، فتح، نصرہ، دربا، سہا۔ پھر ہم نے کمزور حروف کہا 3 ہوتے ہیں، واو یا الف۔ جس فعل میں یہ ان میں سے ایک یا دو آ جائیں وہ کیا ہوتا ہے، کمزور فعل ہو جاتا ہے۔ مثلا وہابہ، وہابہ میں دیکھیے واو آیا، وعدہ میں واو آیا، کالا میں الف، یہ کیا ہوا، یہ کمزور ہوں گے۔ کمزور افعال کے بارے میں ہم نے 3 باتیں یاد کی۔ پہلی یہ کمزور افعال جو ہے ان 4 میں سے کسی ایک کے جو ہے اسٹائل پر ٹیبل دربا یا یسمو میں انہی کی طرح ان کے ٹیبل بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ کمزور ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں۔ مثلا واو تھکتا ہے تو اپنی جگہ یا الف کو بلا لیتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، یا تھکتا ہے تو اپنی جگہ واو یا الف کو لے آتا ہے یا خود غائب ہو جاتا ہے، اور الف تھکتا ہے تو واو یا کو بلا لیتا ہے یا خود غائب۔ حمزہ ان کا ساتھ دیتا ہے اس لیے ان کو درمیان میں رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے حمزہ کمزور حرف نہیں ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اس میں اگر کمزور حرف الف نظر آئے تو سمجھ جائیں کیا یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں یا تو یا ہے یا واو ہے۔ مثلا جو بدل کر الف نظر آ رہی ہے، مثلا کالا جو ہے اس میں الف نظر آ رہا ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ واو کی جگہ ہے۔ دا میں الف آ رہا ہے، یہ واو کی جگہ ہے۔ قادہ کو دیکھیں اس میں الف آ رہا ہے، یہ یا کی جگہ ہے۔ زادہ میں الف آ رہا ہے، یہ یا کی۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ الف واو کی جگہ آیا ہے یا، اس کے لیے ہم مادہ کے روٹ لیٹر اصلی حروف دیکھیں۔ کالا کے اصلی حرف کیا ہے، کاف واو لام، اس کا مطلب ہے کالا میں جو الف ہے یہ واو کی جگہ ہے۔ دام کے اصل روٹ لیٹر کیا ہے، دا اینڈ واو، یہاں پہ جو یہ دا میں الف آ رہا ہے یہ اس واو کی جگہ ہے۔ قادہ کے جو ہے وہ مادہ اصل حروف کیا ہوتے ہیں، کاف یا دال، تو اس کا مطلب قادہ کا الف یا کی جگہ ہے۔ زادہ کے جو ہے کیا ہوتے ہیں روٹ لیٹر، زا یا دال، اس کا مطلب ہے الف یا کی جگہ۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، ڈکشنری سے۔ جب ہم ڈکشنری میں اس کے روٹ لیٹر دیکھتے ہیں
تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو کمزور حرف میں الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں الف نہیں ہے، یا تو یہ کس کی واو کی جگہ ہے یا یا کی جگہ، جیسے یہاں کالا دعا میں واو کی جگہ آیا، کادا زادہ میں جو ہے یا کی جگہ ہے۔ پھر ہم نے افعال کو یاد کرنے کے لیے کمزور کے لیے 3 جملے سیکھے۔ ہم نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا اور ہدا۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہدا۔ ہدا میں کیا کمزور لفظ آیا ہے؟ یا جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے ہدا کمزور ہو گیا۔ ہدا کے معنی اس نے ہدایت دی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے یہ جو پڑھا تھا یہ ہدا کا لفظ تھا۔ آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، حادت اس عورت نے ہدایت دی۔ اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھیے، حل ہدا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم کہیں گے ما ہدا اس نے ہدایت نہیں دی، اس نے دی اللہ نے۔ حل ہدو کیا ان سب نے ہدایت دی؟ ما ہدو ان سب نے ہدایت دی، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ حل ہدایتا کیا آپ نے ہدایت دی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ ما ہدایتم میں نے ہدایت دی، کس نے دی؟ اللہ نے۔ حل ہدایتم کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ جواب ہوگا ما ہدینا ہم سب نے۔ ماضی ہے تو دا کے لیے ہم ما کا استعمال کریں۔ آگے چلتے ہیں مضارع کے لیے۔ سوری، مضارع میں دیکھیں اس کو جب ہم نے چاروں افعال کے سامنے ہدا کو رکھا تو سمیہ سے یہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ سمیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہونا چاہیے، ہدا میں نہیں، ہدا میں درمیان والے پہ کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، اس لیے اس سے باقی 3 سے جب ہم نے پوچھا فتح سے بنا ہے تو یہ بنے گا ہدا سے یا ہدا، نصرہ سے بنے گا ہدا یا ہدو، ضربہ سے بنے گا ہدا یا ہدی، اور اب چونکہ یہدی استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم یہدی سے اس کا ٹیبل کریں گے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے دے گی۔ یہ یدربو یدربونا کے وزن ہے، یدربو یدربونا، یہدی یہدونا۔ تو آئیے اس کا مضارع کا جو ہے عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں۔ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ حل یہدی لا یہدی، مضارع میں لا سے انکار کرتے ہیں۔ حل یہدونا کیا وہ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا یہدی وہ سب ہدایت نہیں دیتے۔ حل تہدی کیا آپ ہدایت دیتے ہیں؟ لا اہدی میں ہدایت دیتے۔ حل تہدونا کیا آپ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا اہدی لا نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہدایت دینا صرف اللہ۔ آئیے ایک اس میں اضافی لفظ استعمال کرتے ہیں، حل یہدی احدن کیا اس نے کسی ایک کو ہدایت دی؟ اللہ دیتا ہے تو ہم کہیں گے لا یہدی احد اس نے کسی ایک کو ہدایت دی۔ حل یہدون احدن کیا ان سب نے کسی ایک کو ہدایت دی؟ لا یہدون احد انہوں نے کسی ایک کو ہدایت دی۔ حل تہدی احد کیا آپ نے کسی ایک کو ہدایت دی؟ کیا کہیں گے؟ لا اہدی احد ہم نے کسی ایک کو میں نے کسی ایک کو ہدایت نہیں دی۔ حل تہدون احد کیا آپ سب نے کسی ایک کو ہدایت دی یا دیتے ہیں یا دیں گے؟ لا نہدی احد ہم سب کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ امر کے لیے دیکھیے ہدا سے مضارع کیا ہوا؟ یا یا علامت مضارع ہے، یا کو ہٹایا تو یہ کیا بن گیا؟ ہا دال یا کمزور حرف ہے یہ گر جائے گا تو کیا ہوا؟ ہا اور دال، ہا ساکن ہے، سکون ہے، جزم ہے، نہیں پڑھ رہے تو الف لگائیں گے، الف پہ زیر لگے گی یہاں، اہدی اہدی۔ آئیے امر کرتے ہیں، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت۔ جیسے ادرب سے ادربو تھا، اہدی سے اہدو ہو گیا۔ اس میں فائل دیکھیں، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دیجئے، ہدن اور ہدایہ ہدایت دینا۔ پورا ٹیبل اب ہمارے پاس آ گیا۔ ماضی میں کیا تھا؟ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی،
हदैता आपने हदायत दी, हदैतु मैंने हदायत दी, हदैतुम आप सब ने हदायत दी, हदैना हम सब ने हदायत दी, हादत उस औरत ने। मुदारे क्या होगा? यहदी वो हदायत देता है या देगा, यहदूना वो सब हदायत देते हैं या देंगे, तहदी आप हदायत देते हैं देंगे, अहदी मैं हदायत देता हूँ दूंगा, तहदूना आप सब हदायत देते हैं देंगे, नहदी हम सब हदायत देते हैं देंगे, तहदी वो औरत हदायत देती है। अमर क्या होगा? इहदी हदायत दे, इहदू हदायत दो, ला तहदी मत हदायत दे, ला तहदू मत हदायत दो, हादिन हदायत देने वाला, माहदीउन जिसको हदायत दीजिए, हुदन और हदाया हदायत देना। 6 चाबियां क्या होंगी इसकी? हदा उसने हदायत दी, याहदी वो हदायत देता है, इहदी हदायत दे, हादिन हदायत देने वाला, माहदीउन जिसको हदायत दी गई, हुदन और हदायत हदा हदाया हदायत दे। इसमें ये याद है कि माजी में इसके टेबल में दूसरे कलमे पे पेश नहीं आता। हदा हदो हदायता हदायतु हदायतु हदैना हदत, यानी एन कलमे पे जबर रहता है। ये पेश कब लौटता है? जब मुदारे में और अमर में जमा बनता है। याहदी से याहदूना पेश वापस आ गया, ताहदी से ताहदूना पेश वापस आ गया, एहदी से एहदू पेश वापस आ गया, हादिन से जमा हादून पेश वापस आ गया। आइए सवाल जवाब इसके देख लेते हैं। और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है, और वाह हर कौम लिकुल्ली कौम रहनुमाई करने वाला हादिन क्या होगा? वलिकुल्ली कौमी हादिन। एहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा क्या है? एहदिना हदायत दे हमें, सिरात रास्ते मुस्तकीम हदायत दे हमें सीधे रास्ते की। हल हदायतुमुल्लाह तुम आया इसका नाम है जवाब चाहिए, तो क्या होगा? ला हदाना ला हदाना अहद। हदा की तरह जजा का टेबल बनता है, आइए बनाते हैं। जजा जजो जजैता जजैतु जजैतुम जजैना जजत। मुदारी यज्जी यजुना तज्जी अज्जी तजुना नज्जी तज्जी। अमर क्या होगा? इज्जी इज्जू, ला तज्जी ला तज्जू, जाजिन मजीउन जजाउन। तो आइए पूरा टेबल देखें। जजा उसने बदला दिया, जजो उन सब ने बदला दिया, जजैता आपने बदला दिया, जजैतु मैंने बदला दिया, जजैतुम आप सब ने बदला दिया, जजैना हम सब ने बदला दिया, जज़ात उस औरत ने बदला दिया। यजजी वो बदला देता है या देगा, यजूना वो सब बदला देते हैं या देंगे, तज्जी आप बदला देते हैं या देंगे, अज्जी मैं बदला देता हूँ या दूंगा, तज्जुना आप सब बदला देते हैं या देंगे, नज्जी हम सब बदला देते हैं देंगे, तज्जी वो औरत बदला देती है देगी, इज्जी बदला दे, इज्जू बदला दो, ला तज्जी बदला मत दे, ला तज्जू बदला मत दो, जाजिन बदला देने वाला, मज्जिउन जिसको बदला दिया जाए, जजाउन बदला देना। तो आइए हमने ये देखा था अमर बनाने के लिए फेल मुदारे लेते हैं, मसलन तफअलु, इसकी इलामत मुदारे ता हटाई, ये पढ़ा नहीं जा रहा है तो इसके साथ क्या कर देंगे? एक हमजा जेर वाला लगाया, ये क्या बन गया? इफ़अल। फतहा से लेंगे मुदारे क्या होगा? यफ्तहु, इलामत मुदारे या हटाई, पढ़ा नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं? इसके साथ एक हमजा जेर वाला लगा देते हैं, क्या बन जाता है? इफ्ता। तदरिबु, ता इलामत मुदारे हटाई, ये पढ़ा नहीं जा रहा है तो हमजा लगाया जेर वाला, क्या हो गया? इधर। तस्मा, ये देखिए ता जो है ये क्या है? मुदारे की है, इलामत हटाई नहीं पढ़ा जा रहा, हमजा जेर वाला लगाया, क्या हो गया? इसमें। तो ये जो 3 बाब हैं, फतहा दराबा सामिया, इनके अमर में अगर जरूरत पड़े हमजा की तो उस हमजा के साथ जेर है। जैसे ये देख लीजिए, इफ्ताह, इफ़अल, इजअल, इद्रिब, इस्मा, इलम, इमल, सब में जेर वाला लगा। इसके मुकाबले में बाब नसरा देखें, तंसुर, मुदारे इलामत मुदारे हटाई नहीं पढ़ा जा रहा, हमजा लगा अब पेश लगाई, क्या होगा? उनसुर। तज़कुरु, इलामत मुदारे हटाई नहीं पढ़ा जा रहा, हमजा पेश वाला लगेगा, क्या होगा? उज़कुर। ताबुदु,
علامت مضارع ہٹائی, نہیں پڑھا جا رہا, حمزہ پیش والا لگا, کیا ہوا؟ عبد. تخلو, علامت مضارع ہٹائی, نہیں پڑھا جا رہا, حمزہ پیش والا لگایا, کیا بن گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا باب نصرہ سے جتنے بھی افعال آتے ہیں ان کا امر بناتے ہوئے اگر حمزہ لگانا پڑے تو پھر پیش والا لگتا ہے. جیسے تنصر سے کیا ہوگا؟ انصر. تذکر سے کیا ہوگا؟ اذکر. تعبد سے کیا ہوگا؟ اعبد. تخلق سے کیا ہوگا؟ اخلق. ہم نے آپ کو کلمہ پڑھایا تھا 3 طرح کی, اسم, فعل اور حرف. چوتھی کوئی چیز نہیں. اسم کا ہم نے دیکھا, ہم نے اس کا مذکر مؤنث دیکھا, اس کے جو ہے جمع بنانے کے قاعدے دیکھے, پھر اس میں ہم نے اس کی علامتیں دیکھی, اور پھر مذکر مؤنث میں تبدیلی دیکھی. لہذا اسم تو ہو گیا خلاص. اب ہے فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کا کرنا یا ہونا اور اس میں زمانہ پایا جائے, اسے فعل کہتے ہیں. فعل کی بھی علامتیں ہیں, جیسے اسم کی علامتیں ہیں شروع میں الف لام, یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر, یا آخر میں واو نون یا نون الف لام. اسی طرح فعل کی بھی علامتیں. شروع میں فعل کے کیا آتا ہے؟ یا, تا, حمزہ, نون, یہ جو ہے مضارع کی 4 علامتیں. یا پھر سین, صوفہ, یہ ہم نے کسی ون پر تھا, سا یا فلو, صوفہ یا فلو, یا الف سین تا, یا قد. اگر ان میں سے کوئی حرف کسی فعل کے شروع میں آ جائے, یا, تا, حمزہ, نون, سین, صوفہ, اسقد, قد, تو وہ کیا؟ وہ فعل ہے. اور آخر میں کیا پیشانی ہوتی ہے فعل کی؟ تا زبر, تا زیر, تا پیش, تا ساکن. یہ 4 تا ہیں. تا یہ انتا کی ہے, تی جو ہے یہ مونس کی ہے, انتی کی. تو جو ہے وہ آنا کے لیے ہے, تا ساکن مونس غائب کے لیے ہے. نون مشدد, اگر نون مشدد یا تا, تی, تو, تا ساکن کسی لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں تو سمجھ لیں وہ کیا فعل ہے. یہ فعل کی پہچان ہے. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں, فعل کی پہچان یہ ہے کہ فعل کے شروع میں اگر یا, تا, حمزہ, نون, سین, صوفہ, استد, قد میں سے کوئی لفظ کسی لفظ کے آگے نظر آئے, سمجھ لیں وہ فعل ہے. یا اگر فعل کے آخر میں تا, تی, تو, تا ساکن یا نون مشدد میں سے کوئی نظر آئے, وہ بھی فعل ہوتا ہے. فعل کی یہ کچھ پہچان کے طریقے ہیں. آئیے اب چند سوالوں کو دیکھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا کے کیا معنی ہوں گے؟ اور وہ سب ملاقات کرتے ہیں, اور وہ سب ملاقات کر رہے ہیں, اور جب وہ سب ملتے ہیں اور ملاقات کر, ABCD. وَإِذَا لَقُوا کا مطلب ہے اور جب وہ سب ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا کا مطلب ہے لیکن جب تم سب اکیلے ہوتے ہو, لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے, لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ سب اکیلے ہوتے ہیں, ABCD. وَإِذَا خَلَوْا کیا ترجمہ ہوگا؟ لیکن جب وہ سب اکیلے ہوتے ہیں. منافقین جو ہے کیا ہے؟ 2 رخیں, ٹھٹا کرنے والے, نقصان اٹھانے والے, ہدایت یافتہ. ABCD کیا تھے؟ منافقین جو ہے 2 رخیں, ٹھٹا کرنے والے, نقصان اٹھانے والے تھے. ٹھٹا کرنا, مذاق اڑانا. یہاں شیاطین سے مراد کیا ہے؟ کافرین, منافقین, منافقین کے سردار مدینہ کے یہودی. یہاں شیاطین سے مراد ہے منافقین کے سردار اور مدینہ کے یہودی. اذا خلو الا شیاطین کا مطلب ہے اپنے منافقوں کے سردار یا یہودیوں کے. بس. تو یمدہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ ڈھیل دیتا ہے اسے, اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں, اور وہ سب ڈھیل دیتے ہیں انہیں, اور وہ ڈھیل دیتا ہے تمہیں. ABCD. وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں. پھر طغیانہم کا مطلب ہے ان سب کی سرکشی میں, اس کی سرکشی میں, تمہاری سرکشی میں, ان سب کی سرکشی میں. ABCD. پھر طغیانہم کا آیا ان سب کی سرکشی میں. کسی کو کبھی مت پکارو کہہ کر کیا؟ اے مومن, اے کافر, اے منافق, اے مذاق اڑانے. اے منافق, اے کافر. کیوں؟ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. شیطان کی جمع کیا ہو گیا؟ شیاطین, شیطانوں, شیطانین, شیطانات. شیطان کی جمع شیاطین. ربح سے افعال کی 3 چابیاں کیوں ہوں گی؟ رابع, مربو, ربح, ربا, یربہ, ربا, ربا, رباہ, رباحت, رابعہ ڈیش ربا. ربا سے کیا ہوگا؟ 3 افعال کی چابیاں, ربا, یربا, اربا. اخلو کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ خلو, خلا, یخلونا, یخلو. اخلو کا جو ہے فعل مضارع ہوگا یخلو. خلا سے خلو, اخلو.
جزائے تم کا ترجمہ کیجیے، تم بدلہ دیتے ہو، تم سب نے بدلہ دیا، تم سب بدلہ دیتے ہو، وہ بدلہ دیتے ہیں اے بی سی ڈی۔ جزائے تم کا مطلب ہے تم سب نے بدلہ دیا، ماضی کا صیغہ ہے۔ حل جزاک اللہ خیرہ کا کیا جواب ہوگا عربی میں؟ نام یجزنی اللہ خیرہ، نام جزاہم اللہ خیرہ، نام جزاہم اللہ خیرہ، نام جزانی اللہ خیرہ۔ کہا آیا تو نہیں کے ساتھ دیں گے نام جزانی اللہ خیرہ۔ ترجمہ کیجئے نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، تم ہدایت دیتے ہو، ہم ہدایت دیں گے، میں نے ہدایت دی۔ نہدی کا مطلب ہے ہم ہدایت دیتے ہیں یا ہم ہدایت دیں گے، یہ مضارع ہے، دو ترجمہ۔ عربی میں ترجمہ وہ سب ہدایت دیتے ہیں، یہدی، اہدی، یہدونا، ہدن، اے بی سی ڈی، وہ سب ہدایت دیتے ہیں، یہدونا سی صحیح ہے۔ ترجمہ کیجئے وَيَهْدِيهِمْ، ہم آیا اور اس نے ہدایت دی ان سب کو، اور وہ ہدایت دیتے ہیں ان سب کو، اور وہ ہدایت دے گا انہیں، اور وہ سب ہدایت دیتے ہیں اسے، اے بی سی ڈی۔ وَيَهْدِيهِمْ کا مطلب ہے اور وہ ہدایت دیتے ہیں ان سب کو، یا وہ ہدایت دے گا انہیں، یعنی اس کے دو ترجمے۔ ترجمہ کیجئے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، اور جلد وہ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو، اور ہم نے بدلہ دیا شکر گزاروں کو، جلد ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں۔ سایہ نہ سا کے میں نے بہت جلد۔ حل یہدک اللہ، عربی میں جواب دیجئے نام حد اللہ فلانا، نام حدنی اللہ نام اللہ ہدا، نام اللہ یہدہ۔ کایا تو نہیں کے سوال جواب ہوگا نام ہادی اللہ۔ حل ہدایا من اللہ، عربی میں جواب دیں نام الہدایا من اللہ، نام الہدایا اللہ، نام الہدایا من عند اللہ، نام یادی اللہ۔ الہدایا من اللہ، نام الہدایا من اللہ۔ ہدا سے اسما کی تین چابیاں کیا ہوں گی؟ ہدا، یہدی، ہادن۔ ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیون، اہدی، ہادن، مہدیون، ہدایہ، اے بی سی ڈی۔ ہدا سے کیا ہوں گی؟ ہادن، مہدیون، ہدایہ، یہ اسما کی چابی ہے۔ جزا سے افعال کی تین چابیاں بتائیے۔ جازن، مجزیون، جزا، جزاؤن، یجزی، اجزی، جزا، مجزی، جزا، جزا، یجزی، جازن، اے بی سی ڈی۔ جزا سے افعال کی تین چابیاں ہوں گی، جزا، یجزی، اجزی۔ تو 7 ہوم ورک جو ہے آپ نے یاد رکھتے ہیں، 2 جو ہے تلاوت کے ہیں، یعنی آپ نے مصحف کو کہیں سے بھی کھول کے 5 منٹ کے لیے پڑھنا ہے دیکھ کے، پھر بند کر کے 5 منٹ زبانی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، یاد کیا یا پہلے سے یاد ہے، اسے دہرائیے۔ یہ 2 کام ہو گئے تلاوت کے۔ اور اس کے بعد 2 کام ہیں آپ کے کتاب پڑھنے کے۔ یہ آپ کی QC1 کی کتاب ہے، اسے کھولیے، اس ہفتے میں جو آپ نے سبق پڑھے ان کو کم از کم 5 منٹ پڑھیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کارڈ ہے، پاکٹ کارڈ سائز جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اسے فولڈ کر کے آپ جو ہے اپنی جیب میں رکھیں یا جو ہے لیڈی ہینڈ پرس میں رکھیں، اور دن میں کم از کم 5 منٹ ایسے باہر نکالیں جیب سے یا ہینڈ پرس سے، اور اسے پڑھنا شروع کریں۔ کم سے کم 2 سے 3 منٹ پڑھیں۔ 5 دفعہ پڑھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، ہر نماز سے 2-3 منٹ پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد 2-3 منٹ کے لیے جیب سے نکالیں اور اسے پڑھیں۔ چند ہفتوں میں یہ آپ کو پورا زبانی یاد ہو جائے گا۔ جب یاد ہونے کے بعد آپ پڑھنے شروع کریں گے دن میں 5 دفعہ، آپ کی یادداشت تیز ہونے لگے گی اور 300 گنا تک جو ہے تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5واں کام ہے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا۔ یہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے جو آپ گاڑی میں، سفر میں، گھر میں، کہیں بھی جو ہے اسے سن سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے پورے 20 سبقوں کی 3-3 منٹ کی کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہیں، جس میں تمام اہم جو ہے افعال اور الفاظ اور اہم چیزیں اور جو ہے یہ ادبی کے ٹیبل دیے ہیں، آپ انہیں دہرا سکتے ہیں۔ اسے کم از کم ہفتے میں 1 بار سنیے، اگر یاد ہے تو مہینے میں 1 بار سنیے، یعنی اس سے مستفید ہوں۔ اور 6واں کام یہ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں۔ ساتھی کسے بنائیں؟ اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے جو ہے گرانڈ چلڈرنس کو بنائیں، اپنے پیرنٹس کو بنائیں، گرانڈ پیرنٹس کو بنائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بنائیں، گھر کے افراد کو بنائیں، ہمسایوں میں سے کسی کو بنائیں، اپنے کسی ریلیٹیوز کو بنائیں، اپنے جاننے والے کو بنائیں، یا کسی ایسے فرد کو جو عربی سیکھنا چاہتا ہے یا دلچسپی رکھتا ہے اسے اپنا ساتھی بنائیں۔ اور روزانہ کم سے کم 1 آیت جو ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں، یا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس دن دہرایا ہے اس سے ڈسکس کریں۔ اور پھر نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کریں۔
عام طور پہ ہم چند ایک صورتیں یاد کر لیتے ہیں آخری، اور ہر نماز میں انہی میں ہر رکعت میں اسے، مثلا بعض لوگ جو ہے سورۃ العصر یا جو ہے وہ کوثر یا جو ہے سورۃ الاخلاص یاد کر لیتے ہیں، اور ہر ایک میں وہی جو ہے دہرائے جاتے ہیں۔ آپ کو 6 صورتیں تو اس کورس میں ہم نے پڑھائی ہیں، یعنی سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ الکافرون اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 کل پڑھائے ہیں۔ اسی طرح سورۃ العصر پڑھائی ہے اور سورۃ النصر، 6 تو یہ آپ نے پڑھی، انہیں یاد کر لیں تو کم سے کم 6 یہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں ہر روز کم سے کم ایک آیت یاد کریں، تو مہینے میں 30 آیتیں، 30 آیتیں بہت ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی نماز میں جب پڑھتے ہیں ہر آیت، ہر رکعت میں 2 یا 3 آیتیں پڑھیں تو الحمدللہ آپ کی پوری نماز کے لیے جو وہ کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، اب چونکہ منتخب ہے، اللہ نے آپ کو اس کورس کے لیے منتخب کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ۔ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ کلاس میں آئیں، بیٹھیں، پڑھیں اور اس کو جو ہے سیکھیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ یاد رکھیے سکھانا آسان ہے، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اسے دوسروں کو سکھائیے، اس سے آپ کو سیکھنے میں خود آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ کو ٹریننگ کا میٹیریل چاہیے، وہ انڈرسٹینڈ جو ہے understandquran.com پہ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ پاور پوائنٹ یا جو ہے PDF یا ایون وہاں پہ کوئز اور جو یہ آپ کے ہوتے ہیں ہوم ورک، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گروپ بنا کے ویڈیوز کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کیجیے، جہاں پہ علم کا وقت لفظ آئے وہاں رک کے اس کو دہرائیے اور پریکٹس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو چونکہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ مسنگ تھی، تو یہ اس سبق کو اسپیشلی جو ہے وہ اب ریکارڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔